بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کا اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا شوق ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا گیا۔ وہ بادشاہ کو پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا۔ غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگوائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا۔ وہ پسند نہ آیا تو اس کو واپس کر کے دوسرا منگوایا گیا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائی گئی۔ ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نفرت پھونک دی۔ بادشاہ نہایت متکبر انداز سے سوار ہوا۔ خدام اور فوج ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا۔ بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال آدمی نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرأت کرتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ دینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا جو کہنا ہے کہو۔ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ افق ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا آئی، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جیسی حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو، میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کا اتباع کرو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔